محمد زبیر صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت سخت ریئیکشن آیا ہے. وہ جو شریف فیملی کی جو رائے میں زمین ہے اس کے حوالے سے کوئی نوٹس تھا, تو اس معاملے پہ اتنے سخت ریئیکشن کی کیا وجہ ہے؟ ایک میں بات صرف مشرف زیدی کی کمپلیٹ کر دوں. وہ جو انہوں نے عمران خان کے 2014 کے دھرنے کی دی تھی, اس میں ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو کبھی کسی اور نے استعمال نہیں کیا, اور وہ تھا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اناؤنس کی تھی کہ اسٹیٹ کو آپ ڈیوٹیز نہ دیں, ٹیکسز نہ دیں, بلز نہ دیں اینڈ سو آن. یہ 1977 کی جو اس کا تو لیول ہی کچھ اور تھا. وہ تو دیکھیں, جو 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف, اس میں سول نافرمانی کا اعلان ہوا تھا. جی, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کمپیریزن کر رہے ہیں نا, اور ریسنٹ ہسٹری کی اور میموری کی کر رہے ہیں, اور چونکہ انہوں نے 2014 کے دھرنے کا ذکر کیا تھا اور اس میں بڑے بڑے افسروں کی پٹائی کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اسی, اور اس کا کوئی مداوع نہیں کیا گیا تھا, نہ آج تک اس کو کوئی محسوس کیا گیا کہ جی انہوں نے غلط کیا تھا یا ان کے سپورٹرز نے غلط کیا تھا. جو ہم نے ریئیکشن کیا ہے, اور دوسری بات جو اس واقعے کے حوالے سے اور جتنے بھی پچھلے 3-4 دن میں ہوئے ہیں, اٹس اے فیلئر آف دا اسٹیٹ. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا کہ ہم تیار نہیں تھے. لیکن کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب نہ ہونے دیں؟ حکومت پاکستان کی ہے, اور حکومت پاکستان کے وزیر داخلہ ہنستے ہوئے مذاق میں اس کو لیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تیار نہیں تھے. تو ان کو کیا پہلے بتا کے پروٹیسٹرز کریں گے کہ جی میرے سوال کی طرف ہم 7 دن کا آپ کو نوٹس دے رہے ہیں, ہم بڑے وائلنٹ طریقے سے. تو اٹس اے فیلئر جو حکومت کا ہے, اور حکومت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمارا ریئیکشن اس لیے اسٹرانگ ہے حامد میر صاحب, مطلب ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. ایک چیز سے بچ کے نکلتے ہیں, ایک کیس سے بچ کے نکلتے ہیں, تو دوسرے کیس سے نکلتے ہیں تو تیسرا کیس آ جاتا ہے, اور نئے طریقے آتے ہیں. اب ایک نیا طریقہ آ گیا کہ جی یہ گھر ہی لیگل ہے اور اس کی اونرشپ کسی اور کی ہے, اور اس کے لیے جو ہم نے خود کہا ہے وہ تو کورٹ نے اسٹے دے دیا, اور ہم یہ بالکل کیس فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب اس فرنٹ پر شکست مان لینی چاہیے کہ ان کا جو یہ نیریٹو تھا کرپشن کا, یہ نہیں چلا, اس کے کارتوس ختم ہو گئے ہیں بقول شیخ صاحب کے. اور اب ان کو کوئی دوسرے طریقے سے ڈیلیوری پر فوکس کرنا چاہیے کہ ان امپلائمنٹ, بے روزگاری, اس میں اب ایک سوال وغیرہ کی طرف توجہ دیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مشرف زیدی صاحب کہ جس طرح کل شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا, عدالت نے ان کی ضمانت کر دی, تو اگر یہ بھی جو ایک نوٹس گیا تھا گھر کی زمین کے حوالے سے, تو یہ بھی اگر غلط ہے تو کورٹ نے آج ایک اسٹے دے دیا, اور جب مقدمہ چلے گا عدالت میں تو یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, اور نہیں بالکل ہے, کیونکہ جو بنیادی اور جو معاملات ہیں گورننس کے, ان پر ڈیبیٹ کرنا کچھ ایشوز پہ تو اس لیے ناقص سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ وہاں پہ فیئر آف کانٹرڈکٹنگ دیم سیلوز ہوگا, کہ جس طرح ابھی میں نے حوالہ دیا ملک اسحاق کا جو واقعہ ہے, تو کچھ ایشوز پہ تو اس لیے جو ہے پی ایم ایل نون بچنا پسند کرے گی. دوسرا ظاہری بات ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ تھا اور وہ جو ٹوٹا ہے, یا اس میں تھوڑی سی دوری, یا جو میرے خیال ہے کیا اس کو کہنا چاہیے, ایک دوسرے سے ناراضگیاں بڑھ گئی ہیں, تو اس کا بھی ایفیکٹ ظاہری بات ہے ہوگا. انفارچونیٹلی چاہے پی ایم ایل نون ہو یا پی 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 ہو, انہوں نے ہمیں پچھلے 2.5-3 سال میں ایک چیز واضح طور پہ دکھائی ہے. پی ٹی آئی کا حال تو وہ ہے جو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, جو گورننس کا حال ہے, جہاں پہ مطلب اس پہ بات کرنا ہی جو ہے وہ. لیکن ان دونوں نے یہ دکھایا کہ ان کے لیے ان پارٹیز کے خاندانوں کے سربراہ ہیں اور ان کے مقرر کردہ جو لیڈران ہیں, پورا کا پورا جو نیریٹو ہے پارٹی کا وہ انہی کے گرد گھومتا ہے. اب اس میں کوئی برا یا اچھا نہیں ہے, لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں نہ کریں, لیکن وجہ جو اتنا زیادہ شور مچ رہا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس فیملی کی جو بنیادی جاگیر ہے اس کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں, اور فرینکلی یہ ایک ان نیسیسری پرووکیشن ہے. یہ میرا خیال ہے اس حد تک میں ضرور اگری کروں گا زبیر صاحب سے کہ کاش عمران خان اتنی توجہ اور اتنی جو ان کی ترکیبیں ہیں اور ان کے گرد جو لوگ ہیں, شہزاد اکبر صاحب جیسے جو بہت معتبر اور بڑے اچھے آدمی ہیں, تو وہ اپنی جو کوششیں ہیں وہ لگاتے عوام پر
اور سروس ڈیلیوری پر اور گورننس پر، بجائے اس کے کہ شریف خاندان اور زرداری بھٹو خاندان کے. اچھا فردوس عاشقوان صاحبہ، یہ ایک تاثر اب قائم ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، ثابت کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جو کہا تھا لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، تو لوٹی ہوئی دولت تو واپس نہیں آ رہی. ایک ایک کر کے جن جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ایک نوٹس تھا اس پہ بھی سٹے آ گیا. پیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ نوٹس پہ سٹے آیا، اور جو کہ گورنمنٹ کا نیریٹو غلط ثابت ہوگا، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ تو آپ یا مشرف بھائی اور زبیر بھائی تو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کا اختیار نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی. اب جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسپیشلی جو ریسنٹ جس پہ سٹے آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میرے پیارے بھائی زبیر صاحب کو اگر ان کے پاس ملکیتی کاغذ ہیں، اگر ان کے پاس جو ہے وہ تمام اونرشپ اور ریکوائرڈ جو کسی بھی پراپرٹی کے ساتھ جڑی فرد ہوتی ہے اور انتقال ہوتا ہے اس جائیداد کا، پھر وہ بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایک پروسیس کے تحت ایک لیجٹیمیٹ سٹرکچر ہوتا ہے، اگر وہ تمام کا تمام لنک مسنگ ہے اور صرف وہاں پہ ایک گھر جا کے بن جاتا ہے، اور وہ بھی اس دور میں وہ جائیداد ہتھیائی جاتی ہے جب ضلع سبحانی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ارد گرد کی جگہ ساری کو پہلے گرین کیا جاتا ہے، پھر کیونکہ اور ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو براؤن کر کے پھر خود جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، کچھ میں رائیونڈ سٹیٹ بن جاتی ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ سٹے لیں اور عدالتوں کے پیچھے چھپیں، تو یہ میڈیا کو ماڈل ٹاؤن بلائیں اور ہم سب کی موجودگی میں آپ جائیں، سارے اینکر وہاں، مشرف صاحب بھی جائیں، تو ان کو دکھائیں وہ سارے ثبوت کی ہے، لیں جی انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی ہے، یہ دیکھیں ہماری یہ وراثتی جائیداد ہے، یہ ہمارے پاس اونرشپ ہے، یہ وہ فلاں سیلر تھا، ہم بائر تھے، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں. بجائے اس کے کہ یہ وہ پیش کرے، ان کی لکا چھپی جو ہے عدالتوں کے پیچھے جو چھپنا ہے، یہ پرانا وتیرہ ہے، اور اس کا سہارا لے کے یہ معصوم اور مظلوم بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ عوام اتنی بولی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیسز کا فیصلہ، دیکھیں جو حکومت ہے اس کو نہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ اناد ہے، نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا ہے. اس ملک کے عوام کی جو کسٹوڈین ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں عوام کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جس کسی نے بھی عوام کو چونا لگایا ہے اس کو بے نقاب بھی کریں، اس کو کٹہرے میں لائیں. آگے فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، عدالتوں کا اختیار ہے. اور عدالتیں اکیلی جو ہے تمام انسٹیٹیوشن جب تک یکجا ہو کے پورے کو پورا نہیں کہیں گے اور اس کو سزا نہیں دیں گے. ایک فکرہ آپ نے بولنا تھا، بول دیں، میں نے بریک لینا ہے. نہیں، میں نے بس وہ جو وہ بے نقابی کی جو بات کر رہی ہیں ہم کر رہے ہیں، جو عدالتوں نے کرنا ہے، جو نیب نے کرنا ہے، جو اس کے ساتھ جڑے باقی سٹرکچر نے کرنا ہے، وہ ان کے حصے کا کام میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.